اسباق کی دستاویز۔ راسخ فی العلم لوگوں کے ذہن میں یقین کا ایسا پیٹرن بن جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کا ہر عمل اور زندگی کی ہر حرکت، ہر ضرورت اللہ کے ساتھ وابستہ کر دیتے ہیں۔ یہی پیغمبروں کی طرز فکر ہے۔ ان کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو جاتی ہے کہ ہمارے لیے اللہ نے جو نعمتیں مخصوص کر دی ہیں وہ ہمیں ہر حال میں میسر آئیں گی، اور یہ یقین ان کے اندر استغنا کی طاقت پیدا کر دیتا ہے۔ قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ استغنا بغیر یقین کے پیدا نہیں ہوتا، اور یقین کی تکمیل بغیر مشاہدے کے نہیں ہوتی، اور جس آدمی کے اندر استغنا نہیں ہوتا اس آدمی کا تعلق اللہ سے کم اور ساری دنیا سے زیادہ رہتا ہے۔ روحانیت میں ایسے اسباق کی دستاویز ہے جن اسباق میں یہ بات وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی ہے کہ سکون کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کے اندر استغنا ہو۔ استغنا کے لیے ضروری ہے کہ قادر مطلق ہستی پر توکل ہو۔ توکل کو مستحکم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کے اندر ایمان ہو، اور ایمان کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کے اندر وہ نظر کام کرتی ہو جو نظر غیب میں دیکھتی ہے۔ بصورت دیگر کبھی کسی بندے کو سکون میسر نہیں آ سکتا۔ آج کی دنیا میں عجیب صورتحال ہے کہ ہر آدمی دولت کے انبار اپنے گرد جمع کرنا چاہتا ہے اور شکایت کرتا ہے کہ سکون نہیں ہے۔ سکون کوئی عارضی چیز نہیں ہے، سکون ایک کیفیت کا نام ہے جو یقینی ہے اور جس کے اوپر کبھی موت وارد نہیں ہوتی۔ ایسی چیزوں سے جو عارضی ہیں، فانی ہیں، اور جن کے اوپر ہماری ظاہری آنکھوں کے سامنے بھی موت وارد ہوتی رہتی ہے، ان سے کس طرح سکون مل سکتا ہے؟ استغنا ایک ایسی طرز فکر ہے جس میں آدمی فانی اور مادی چیزوں سے ذہن ہٹا کر حقیقی اور لافانی چیزوں میں تفکر کرتا ہے۔ یہ تفکر جب قدم قدم چلا کر کسی بندے کو غیب میں داخل کر دیتا ہے تو سب سے پہلے اس کے اندر یقین پیدا ہوتا ہے۔ جیسے ہی یقین کی کرن دماغ میں پھوٹتی ہے اور نظر کام کرنے لگتی ہے، جو نظر غیب کا مشاہدہ کرتی ہے، غیب میں مشاہدے کے بعد کسی بندے پر جب یہ راز منکشف ہو جاتا ہے کہ ساری کائنات کی باغ دوڑ ایک واحد ہستی کے ہاتھ میں ہے، تو اس کا تمام تر ذہنی رجحان اس ذات پر مرکوز ہو جاتا ہے، اور اس مرکزیت کے بعد استغنا کا درخت آدمی کے اندر شاخ در شاخ پھیلتا رہتا ہے۔